بدقسمت کالا چور پھانسی سے اترا، ہزاروں آنکھیں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ اس لڑکے کے پاس آیا اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ اسے اس وقت وہ زمانہ یاد آیا جب وہ خود ایسا ہی بولا بالا، ایسا ہی خوش و خرم اور علائشات دنیاوی سے ایسا ہی پاک صاف تھا۔ ماں گودوں میں کھلاتی تھی، باپ بلائیں لیتا تھا اور سارا کنبہ جاننے وارا کرتا تھا۔ آہ! کالے چور کے دل پر اس وقت ایام گزشتہ کی یاد کا اتنا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے، جنہوں نے نیم بسمل لاشوں کو تڑپتے دیکھا اور نہ جھپکی تھی، آنسو کا ایک قطرہ ٹپک پڑا۔ دل فگار نے لپک کر اس در یکتا کو ہاتھ میں لے لیا اور اس کے دل نے کہا، بے شک یہ شاید دنیا کی سب سے انمول چیز ہے، جس پر تخت طاؤس اور جام جم اور آب حیات اور زر پرویز سب تصدق ہیں۔ اس خیال سے خوش ہوتا، کامیابی کی امید میں سرمست، دل فگار اپنی معشوقہ دل فریب کے شہر مینو سواد کو چلا۔ مگر جوں جوں منزلیں طے ہوتی جاتی تھیں، اس کا دل بیٹھا جاتا تھا کہ کہیں اس چیز کی جسے میں دنیا کی سب سے بیش بہا چیز سمجھتا ہوں، دل فریب کی نگاہوں میں قدر نہ ہوئی تو میں دار پر کھینچ دیا جاؤں گا اور اس دنیا سے نامراد جاؤں گا۔ پر ہر چے بادہ باد، اب تو قسمت آزمائی ہے، آخر کوہ دریا طے کرتے شہر مینو سواد میں آ پہنچا اور دل فریب کے در دولت پر جا کر التماس کی کہ خستہ وزار دل فگار بفضل خدا تعمیل ارشاد کر کے آیا ہے اور شرف قدم بوسی چاہتا ہے۔ دل فریب نے فی الفور حضور میں بلا بھیجا اور ایک زرنگار پردہ کی اوٹ سے فرمائش کی کہ وہ ہدیہ بیش بہا پیش کرو۔ دل فگار نے ایک عجیب امید و بیم کے عالم میں وہ قطرہ پیش کیا اور اس کی ساری کیفیت نہایت مؤثر لہجے میں بیان کی۔ دل فریب نے کل رودات بغور سنی اور تحفہ ہاتھ میں لے کر ذرا دیر تک غور کر کے بولی، دل فگار، بے شک تو نے دنیا کی ایک بیش قیمت چیز ڈھونڈ نکالی، تیری ہمت کو آفریں اور تیری فراست کو مرحبا، مگر یہ دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز نہیں، اس لیے تو یہاں سے جا اور پھر کوشش کر، شاید اب کی تیرے ہاتھ در مقصد لگے اور تیری قسمت میں میری غلامی لکھی ہو۔ اپنے عہد کے مطابق میں تجھے دار پر کھنچوا سکتی ہوں، مگر میں تیری جان بخشی کرتی ہوں اس لیے کہ تجھ میں وہ اوصاف موجود ہیں جو میں اپنے عاشق میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تو ضرور کبھی سرخرو ہوگا۔ ناکام و نامراد دل فگار اس عنایت معشوقہ سے ذرا دلیر ہو کر بولا، اے محبوب دل نشیں، بعد مدت ہے دراز کے تیرے آستاں کی جبہ سائی نصیب ہوئی ہے، پھر خدا جانے ایسے دن کب آئیں گے، کیا تو اپنے عاشق جاں باز کے حال زار پر ترس نہ کھائے گی اور اپنے جمال جہاں آرا کا ایک نظارہ دکھا کر اس سوختہ تن دل فگار کو آنے والی سختیوں کے جھیلنے کے لیے مستعد نہ بنائے گی۔ تیری ایک نگاہ مست کے نشہ سے بے خود ہو کر میں وہ کر سکتا ہوں جو آج تک کسی سے نہ ہوا ہو۔ دل فریب عاشق کے یہ اشتیاق آمیز کلمات سن کر برافروختہ ہو گئی اور حکم دیا کہ اس دیوانے کو کھڑے کھڑے دربار سے نکال دو۔ چوبدار نے فوراً غریب دل فگار کو دھکے دے کر کوچہ یار سے باہر نکال دیا۔ کچھ دیر تک تو دل فگار معشوق ستم کیش کی اس تندخوئی پر آنسو بہاتا رہا، بعد ازاں سوچنے لگا کہ اب کہاں جاؤں۔ مدتوں کی راہ نوردی و بادیہ پیمائی کے بعد یہ قطرہ اشک ملا تھا، اب ایسی کون سی چیز ہے جس کی قیمت اس در آبدار سے زائد ہو۔ حضرت خضر، تم نے سکندر کو چاہے ظلمات کا راستہ دکھایا تھا، کیا میری دستگیری نہ کرو گے؟ سکندر شاہ ہفت کشور تھا، میں تو ایک خانماں برباد مسافر ہوں، تم نے کتنی ہی ڈوبتی کشتیاں کنارے لگائی ہیں، مجھے غریب کا بیڑا بھی پار کرو۔ اے جبرائیل عالی مقام، کچھ تمہیں اس عاشق نیم جاؤ اسیر رنج و محن پر ترس کھاؤ، تم مقربان بارگاہ سے ہو، کیا میری مشکل آسان نہ کرو گے؟ الغرض دل فگار بیزار نے بہت فریاد مچائی، مگر کوئی اس کی دستگیری کے لیے نمودار نہ ہوا۔ آخر مایوس ہو کر وہ مجنوں صفت دوبارہ ایک طرف کو چل کھڑا ہوا۔
دل فگار نے پورب و پچھم تک اور اتر سے دکن تک کتنے ہی دیاروں کی خاک چھانی، کبھی برفستانی چوٹیوں پر سویا، کبھی ہولناک وادیوں میں بھٹکتا پھرا، مگر جس چیز کی دھن تھی وہ نہ ملی، یہاں تک کہ اس کا جسم ایک تودہ استخواں ہو گیا۔ ایک روز شام کے وقت کسی دریا کے کنارے خستہ حال پڑا ہوا تھا، نشہ بے خودی سے چونکا تو کیا دیکھتا ہے کہ صندل کی ایک چتا بنی ہوئی ہے اور اس پر ایک نازنین شاہانے جوڑے پہنے، سولوں سنگار کیے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے زانوں پر اس کے پیارے شوہر کی لاش ہے۔ ہزاروں آدمی حلقہ باندھے کھڑے ہیں اور پھولوں کی برکھا کر رہے ہیں۔ یکا یک چتا میں سے خود بخود ایک شعلہ اٹھا۔ ستی کا چہرہ اس وقت ایک پاک جذبہ سے منور ہو رہا تھا۔